الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمتك فليفرحوا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال تعالى في آية أخرى فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. پس تم اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا کرو. فاذکروا آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. خداوند تعالیٰ کی اس کائنات میں ہر شے اس کی نعمت. انسان کا اپنا وجود اس کی نعمت، اس کی بقا کا انتظام اس کی نعمت، ہر شے اس کی نعمت. زمین سے لے کے آسمان تک، عرش سے لے کے فرش تک، جو کچھ بھی ہے سب رب تعالیٰ کی نعمت. ان نعمتوں کو یاد کرنے کے لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے، کیونکہ نعمتوں کو یاد کرنے سے انسان کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. نعمتوں سے غفلت، نعمتوں کو یاد نہیں رکھیں گے تو ظاہر ہے کہ ہمارے اندر غفلت پیدا ہوتی ہے، ہم غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور خداوند تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ چیز پسند ہے اس کا شکر وہ ہم سے نہیں ہو پاتا. تو نعمتوں کو یاد کرنے کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس سے ہمارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. ہر شے نعمت ہے. کون سی چیز ہے جو خداوند تعالیٰ کی نعمت نہیں ہے؟ آپ کی زندگی خداوند تعالیٰ کی نعمت، اس لیے کہ اس نے ہمیں یہ زندگی جو دی ہے اپنے فضل سے دی ہے، ہمارا اس میں کچھ حصہ نہیں ہے. آپ کسی کو بھی کوئی مزدوری دیتے ہیں، کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں، تو اس کو دینے کے لیے اس سے عمل لیتے ہیں، اس سے کام لیتے ہیں. وہ جب آپ کا کام پورا کرتا ہے تب آپ اس کو کچھ دیتے ہیں. یہی دنیا کی ریت ہے کہ آپ دوسرے کے لیے عمل کرتے ہیں، وہ آپ کو اس کے عوض دیتا ہے. دوسرا آپ کے لیے عمل کرتا ہے، آپ اس کو عوض دیتے ہیں. لیکن خداوند تعالیٰ نے انسان کو جو بنایا ہے اور انسان کو جو مخلوق کیا ہے، خلق کیا ہے، آپ نے کیا کیا؟ اتنی بڑی نعمت آپ کو جو خداوند تعالیٰ نے دی ہے کہ تمام مخلوقات میں آپ کو اشرف بنایا، ساری مخلوقات سے افضل بنایا. آپ کا نام جانور نہیں رکھا،
جانوروں کی کسی قسم کا نام نہیں رکھا آپ کا نام انسان رکھا، انس و محبت والا۔ تو خداوند تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت، جو سب سے بڑی نعمت ہے انسان کی اپنے وجود کی، یہ وجود خداوند تعالیٰ کی نعمت ہم نے کیا کیا؟ یہ صرف اور صرف اس کا فضل اور اس کی نعمت، تو ہمیں اس کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے؟ اتنی بڑی نعمت کا ہمیں شکر نہیں ادا کرنا چاہیے؟ لیکن نعمتیں اس کی بے شمار ہیں، خالی ہمیں پیدا ہی کر کے نہیں چھوڑ دیا، زمین سے لے کے آسمان تک ہماری ضرورتوں کا خیال رکھا۔ ہزاروں برس سے دنیا رہ رہی ہے، آپ ذرا سی ہمارے محلوں میں غلاظت پیدا ہو جاتی ہے اور بارش ہو جاتی ہے تو اس کی بدبو اور تعفن اتنا ہوتا ہے کہ جس سے ہم سے رہا نہیں جاتا۔ ہماری گلیوں میں کوئی جانور سڑ جائے تو ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے، طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لیکن کیسا آسمان اونچا بنایا ہے، کتنا اونچا بنایا ہے اس نے کہ یہاں سے کہ کتنا ہزاروں انسان، ہزاروں جانور غلاظت اس کے ڈھیر لگ رہے ہیں، اس کا تعفن اٹھتا ہے، گیس بنتی ہے اور اوپر تک جب جاتی ہے تو ہوا اسے تحلیل کر دیتی ہے اور ہمیں تعفن سے اور ہمیں فساد سے اور چیزوں سے ہمیں بچا لیتی۔ انسان کو روشنی کی ضرورت تھی، ہم کہاں تک روشنی کا انتظام کرتے ہیں؟ ہم روشنی کا انتظام کرتے ہیں صرف جو ہمارے آس پاس رہ جاتی ہے، ہم روشنی کا انتظام کرتے ہیں وہ ہمارے آس پاس رہ جاتی ہے، ہمارے کمروں میں محصور ہو جاتی ہے، ہمارے گھروں میں محصور ہو جاتی ہے۔ ہم اپنی روشنی سے اندھیروں کو، مختصر اندھیرے کو دور کر لیتے ہیں، لیکن اس نے رات اور دن بنائے، رات کو ہمارے لیے آرام کی چیز بنائی، دن کو ہمارے لیے نعمتیں تلاش کرنے کا ذریعہ بنایا، اور اس دن کو روشن کرنے کے لیے اس نے ایسا انتظام کیا ہے کہ جو کسی کے ہاتھ آنے والا نہیں۔ وہ یہ چاہے کہ صاحب ہم اس کو مٹھی میں لے کے اور اس میں اندھیرا کر دیں، یہ کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ وہ جب اپنی قدرت کاملہ دکھانا چاہتا ہے، جب وہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ ہر چیز ہماری قدرت کے تحت ہے اور ہر چیز پر ہمارا قبضہ ہے، تو وہ سورج کو گرہن لگا دیتا ہے، سورج کے آگے زمین کو کر دیتا ہے، اور ساری زمین اور سورج کے بیچ میں چاند آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ساری دنیا میں اندھیرا ہو جاتا ہے، جہاں جہاں اس کی چمک ہوتی ہے اندھیرا ہو جاتا ہے۔ یہ صرف اس کے قبضہ قدرت کی بات ہے۔ اس نے انتظام کیا، اور صرف روشنی کا ہی انتظام نہیں کیا، بلکہ اس روشنی کے ذریعے ہماری کھیتیوں کو پکانے کا بھی انتظام کیا۔ چاند کو بنایا تاکہ رات کی اندھیریاں بالکل ہمارے لیے وحشت نہ بن جائیں، رات کی اندھیری ہمارے لیے بالکل وحشت نہ بن جائے۔ اس نے ساری رات کے لیے چاند کو تھوڑا 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 منزلیں مقرر کر کے، تھوڑا چمکے تھوڑا چمکے اور چمکے اور چمکے اور چمکے، پوری لائٹ دے دے، اس کے بعد پھر غروب ہوتا چلا جائے۔ سارے مہینے، سارے سال ہمیشہ اس نے انتظام کیا، اور اس کی روشنی کا صرف یہی نہیں کہ ہماری رات کی وحشت دور ہوتی ہے،
بلکہ رات کی وحشت کے ساتھ ساتھ ہمارے پھلوں کے اندر رس بھی اسی سے پیدا ہوتا ہے، اس کی مٹھاس بھی اسی روشنی سے پیدا ہوتی ہے۔ کتنی نعمتوں کو گنائیں گے آپ۔ انسان کی ساخت بنائی، کیسی قبضہ قدرت ہے اس کا اور کیسی رحمت ہے اس کی۔ اس نے انسان کی ساخت بنائی۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وہ جو ایک ساخت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ انسان کی ساخت اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے، ہڈی جو ٹھوس ہے اور گوشت جو نرم ہے۔ ہڈی کے ذریعے سنتا ہے اور گوشت کے لوتھڑے کے ذریعے دیکھتا ہے۔ کیا قدرت اس نے بنائی ہے کہ انسان کی آنکھ کا ڈھیلے کے اندر دوسرا ڈھیلا، اس کے اندر ایک اور حفاظت، اور بالکل بیچ میں جو پتلی ہے جس کے ذریعے سے ہمارے پاس لائٹ پڑتی ہے، اور اس کے پیچھے سے جو اس نے انتظام کیا ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں، وہ خالص گوشت کا لوتھڑا بوٹی ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں۔ اور کان کے اندر خداوند تعالیٰ نے ٹھوس ہڈی بنائی ہے، جو ایک ہڈی دوسری سے ہڈی ٹکراتی ہے تو ہم سن لیتے ہیں۔ کون سی نعمت ہے؟ کیا کیا نعمتیں دیکھو گے اپنے وجود سے لے کے اپنی وجود کے بقا تک کے لیے اس نے ساری نعمتیں ہم کو عطا فرمائی، اور یہ فرما دیا کہ تم کہاں تک ذکر کرو گے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ ہر قدم اس کی نعمت ہے، ہر نظر اس کی نعمت ہے، سب کچھ اس نے ہم کو دیا، لیکن خداوند تعالیٰ نے کسی بھی نعمت کا احسان نہیں جتایا، کسی بھی نعمت کو نہیں جتایا۔ یہ ہماری فرمایا کہ یہ تو هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، یہ سب کچھ تمہارے لیے ہی بنایا ہے۔ زمین سے لے کے آسمان تک جو کچھ بھی ہے سب تمہارے لیے بنایا، اس کو کوئی احسان نہیں جتایا۔ تو نعمتوں کا ذکر کرنا چاہیے۔ فاذکروا آلاء اللہ، نعمتوں کا ذکر کرو تاکہ تمہارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو، خداوند تعالیٰ کی شکر کا جذبہ پیدا ہو۔ لیکن یہ ساری نعمتیں قربان جائیے، زمین سے لے کے ساری نعمتیں آسمان تک کی، ہر شے تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لولاک لما خلقت الافلاک، اگر ہم آپ کو نہ پیدا کرتے تو یہ سارا جہان بھی پیدا نہ کرتے۔ تو سب سے بڑی نعمتوں کی نعمت، جو ساری نعمتیں جس پہ نثار، ساری نعمتیں جس پہ قربان، ساری نعمتیں جس کے صدقے میں ملی، کیا حق نہیں بنتا ہے کہ اس نعمت کو یاد کیا جائے؟ آپ اپنی نعمتوں کو یاد کریں گے، کیا یہ حق نہیں بنتا ہے کہ جن تمام نعمتوں کی سب سے بڑی نعمت، جس نعمت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ نعمتیں عطا کی ہیں، کیا حق نہیں بنتا ہے کہ اس کو یاد کیا جائے؟ سب سے بڑا حق بنتا ہے، سب سے بڑا حق بنتا ہے، اور انہی نعمتوں کو یاد کرنے کے لیے یہ مواقع آتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے اس نعمت کو جو اس دنیا کے اندر مبعوث کیا، وہ یہی مہینہ ماہ مبارک، یہ ربیع الاول کا مہینہ، ربیع النور کا مہینہ، روشنی پھیلانے والا مہینہ،
جو خداوند تعالیٰ نے اس کو، جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث کیا، یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم اس نعمت کو یاد کریں۔ ہمیشہ یاد کرنے کے لیے جو مواقع ہوتے ہیں وہ مخصوص مواقع ہوتے ہیں، صرف اسی لیے تاکہ اس کے ذریعے سے اس موقع کی جو چیزیں ہیں وہ ان کو یاد کیا جائے۔ رمضان آتا ہے، اب رمضان میں آپ اگر لوگ کہتے ہیں نا کہ صاحب اس مہینے میں ہی کیوں بیان کیا جاتا ہے، ارے بھائی رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، اس میں اگر آج حج کے فضائل بیان کرنے لگیں گے تو کیا کہے گا کوئی، کیا مولوی صاحب رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے فضائل بیان کیجئے، روزے کے فضائل بیان کیجئے، رمضان کی ضرورتیں بیان کیجئے، روزے کی ضرورتیں بیان کیجئے، یہ حج کے فضائل یہاں کیا اس وقت ہمیں کیا کام آئیں گے؟ اور حج کے مہینے کے اندر آپ رمضان کی فضیلتیں بیان کرنا شروع کر دیں۔ تو مواقع ہوتے ہیں، مخصوص مواقع ہوتے ہیں، اس سے انسان کو توجہ پیدا ہوتی ہے، اس سے انسان کو توجہ پیدا ہوتی ہے، اور ہمیں حق ہے، ہمارا حق ہے، ہر مومن کا حق ہے، یہ اس پر حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو خداوند تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، انہیں یاد کرے۔ یہ تذکرے تو چلتا رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ خداوند تعالیٰ نے مخصوص فرمایا۔ اب اس کی رحمتیں، حکمتیں جو علماء بیان فرماتے ہیں، آپ دیکھیے جو علماء بیان فرماتے ہیں کہ اس کی رحمتیں، نعمتیں، کیسی حکمتیں ہیں اس کی کہ اس نے ربیع الاول کو رکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمانے کے لیے ربیع الاول کا مہینہ چنا۔ ایک تو ربیع کے معنی موسم بہار کے ہیں، تو یہ روحانیت کا، دنیا کے لیے روشنی کا موسم بہار ہے۔ یہ بہار کا مہینہ اس نے چنا ہے تاکہ اس کے آگے پھر بہار ہی بہار ہوتی رہے۔ خزاں ختم ہوئی، کفر و شرک کے اجالے ختم ہوئے، اندھیرے ختم ہوئے، اور جب اجالا آیا تو وہ موسم بہار سے آیا۔ رمضان المبارک کی اپنی نعمتیں ہیں، اپنی برکتیں ہیں۔ رمضان کے اندر بہت برکتیں خداوند تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ تو رمضان المبارک کو اگر چن لیا جاتا تو یہ کہنے والے جو بہت کچھ کہتے ہیں وہ یہ بھی کہہ دیتے کہ تو رمضان میں کی برکتوں سے آپ کو سب چیزیں حاصل ہو گئی، رمضان کی برکتیں آپ کو حاصل ہو گئی۔ شعبان کے اندر خداوند تعالیٰ نے مغفرت کی رات رکھی، اگر شعبان کو چن لیا جاتا تو یہ وہم ہو سکتا تھا کہ صاحب رمضان کی مغفرت کی راتیں جو ہیں وہ آپ کو نفع پہنچا دیں گی۔ شوال میں بھی اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی، 60 روزوں کا ثواب رکھ دیا کہ جو رمضان کے پورے مہینے رکھے گا روزے، رمضان کے پورے مہینے روزے رکھے اور 6 روزے رکھے تو اس کو پورے سال روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اس کی اپنی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں۔ تو ہر مہینے کے اندر خداوند تعالیٰ نے، رمضان ہے، شعبان ہے، شوال ہے، بقرعید ہے، محرم ہے، لیکن خداوند تعالیٰ نے ایسے مہینے کو رکھا کہ جس کے صدقے میں یہ سارے مہینے ملے۔ ان کی کوئی برکت ان کو نہیں ملی، بلکہ اس مہینے کی برکتیں سب مہینوں کو مل گئی، سب کو حاصل ہوئی۔ یہ وہ مہینہ ہے خداوند تعالیٰ نے، اور پھر پیدائش کے لیے وقت مقرر فرمایا، یہ بھی اس کی حکمت ہے
کہ پیدائش کے لیے وقت مقرر فرمایا، دن مقرر فرمایا۔ جمعرات کی اپنی برکتیں ہیں، جمعے کی اپنی برکتیں ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے نہ جمعرات پسند فرمائی نہ جمعہ، آپ کی پیدائش کے لیے پیر کا دن رکھا۔ اور وقت بھی متعین کیا۔ دن کے اندر اگر آپ کی پیدائش ہوتی تو دن کا کچھ حصہ گزر چکا ہوتا، رات میں ہوتے تو رات کی اندھیرا پیدائش پر اثر ڈالتا۔ اس لیے آپ نے، اللہ رب العزت نے آپ کو ایسا وقت مقرر فرمایا کہ کیونکہ آپ کی آمد دنیا کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے آئی تھی، آپ کا وجود دنیا کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے تھا، اس لیے ایسا وقت مقرر فرمایا، سحر کا وقت، بالکل سحر کا وقت، کہ جب صبح ہو رہی تھی، رات کا اندھیرا چھٹ رہا تھا اور دن کا اجالا بڑھ رہا تھا، اس وقت آپ کی پیدائش کی۔ نہ رات کو یہ افسوس کہ ہم میں نہیں پیدا ہوئے، نہ دن کو یہ افسوس کہ ہم میں نہیں پیدا ہوئے، نہ رات کو یہ فخر کہ ہمارے اندر ہی پیدا ہوئے، دن تیرے اندر نہیں پیدا ہوئے، نہ دن یہ فخر کر سکتا ہے کہ رات تیرے اندر، میرے اندر پیدا ہوئے، تیرے اندر نہیں پیدا ہوئے۔ دونوں آپ کی پیدائش میں ہی دونوں کا حصہ رکھا، آپ کے وجود کی برکتیں دونوں کو عطا فرمائی، دن کو بھی عطا فرمائی، رات کو بھی عطا فرمائی۔ وہ نبی رحمت، یہ بات تو ہوتی رہے گی، اور اس بات میں آج ایک بہت افسوس کے ساتھ ایک بات اور ہم آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ جس نبی رحمت کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، جس دین کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، اس دین نے ہم کو خیر اور بھلائی سکھائی، اور اس دین نے سب سے بڑی چیز ہم کو جو عطا فرمائی وہ صفائی اور پاکی تھی، وہ طہارت تھی۔ اسلام میں سب سے بڑا چیپٹر کسی قانون میں نہیں ہے، کسی قانون میں، دنیا کے کسی قانون میں نہیں ہے، دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے، کوئی چیلنجنگ کی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ کسی بھی مذہب میں، دنیا کے کسی قانون میں اتنا بڑا چیپٹر صفائی کا، ستھرائی کا، طہارت کا، پاکیزگی کا نہیں موجود ہے۔ لیکن آخر مسلمان کو کیا ہو گیا کہ اس چیپٹر کو سکوڑ کر صرف اپنے کمروں کے اندر بند کر لیا، اور باہر کی فضا اور ماحول کو ایسا بدبودار بنا دیا کہ معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم اس قوم کے، اس دین کے ماننے والے ہیں کہ جس کے اندر گلیوں کی صفائی کو بھی کہا گیا ہے، راستوں کی صفائی کو بھی کہا گیا ہے۔ ہفتے ہو گئے، سبھی نمازی یہاں ہوں گے اور علاقے کے بھی ہوں گے، اور علاقے کے ہی ہوتے ہیں زیادہ تر۔ ہفتے ہو گئے، ایک مستقل مسجد کے آگے کی روڈ جو ہے اور یہ سیور جو ہے مستقل بند رہتے ہیں۔ آخر کسی کو ہوش نہیں آتا ہے، کیوں نہیں ہوش آتا ہے؟ سب ایک دوسرے پر ڈالنے کے لیے رہتے ہیں۔ یہ ذمہ داری سب کی ہے اور یہ سب کو احساس کرنا چاہیے۔ اس کے لیے آپ لوگ میٹنگ کریں جتنے بھی، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ یہاں سے لے کے اور آخر تک جمنا تک جو سیور جا رہا ہے، اس سیور میں اپنے غلاظت کو ڈالنے والے یہ ہمارے اس لائن کے اندر جتنے بھی مکانات ہیں وہی تو ذمہ دار ہیں، انہی کا تو ہے یہ سب۔ آخر وہ صرف
اپنی اوپر کی منزل میں رہنے کے بعد نیچے کی فکر نہیں کریں گے، غلاظت تو ان کی نیچے ہی آتی ہے۔ اس کی میٹنگ کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں چاہے مسجد خلیل اللہ کمیٹی ہے، چاہے وہ ذمہ داری سے وہ بلائے، کسی پہ ایک دوسرے پہ وہ ڈالنے کے لیے نہیں، ایک دوسرے کو برا کہنے کے لیے نہیں، بلکہ سنجیدگی کے ساتھ کمیٹی ہے وہ بلائے۔ نہیں تو دو کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹی ایک زمانے سے رجسٹرڈ ہے، اسے کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ کیا وہ اپنے گزرتے نہیں ہیں ادھر سے؟ اس کے بعد ابھی RWA بن گئی۔ RWA کس لیے بنی بھائی؟ یہ سوسائٹیاں دیکھ بھال کے لیے تو بنتی ہیں، کس لیے بنتی ہیں؟ یہ ساری کمیٹیاں جو ہیں ان کی ذمہ داری ہے سنجیدگی سے بیٹھ کر اس کا حل نکالیں، پرماننٹ حل نکالیں۔ یہ بھنگی آ کے ایک جگہ سے ملبہ نکال دیتا ہے، اس کے بعد پھر بھر جاتا ہے۔ وہ کب تک کرے گا یا کوئی کب تک کرے گا؟ گورنمنٹ سے کہا جاتا ہے، گورنمنٹ کہتی، جو MLA ہیں وہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ کا بجٹ تھوڑی ہے ہمارے پاس، ہم تو اپنے پاس سے کرا دیتے۔ تو آخر اس چیز کو بیٹھ کر سمجھنا پڑے گا اور حل کرنا پڑے گا کہ یہ کس طرح سے 5-10 لاکھ کا خرچہ ہے یہاں سے وہاں تک کے لیے، 5-10 لاکھ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک نئی لائن اچھی طرح سے ڈال دی جائے اور وہاں صحیح طریقے سے کیا جائے۔ جب تک نئی لائن اور صحیح طریقے سے اس کو نہیں کیا جائے گا، اس کا مسئلے کا حل نہیں ہوگا، اور یہ ذمہ داری ہماری ہی بنتی ہے، باہر سے کوئی آدمی آ کے کرنے والا نہیں۔ اس پہ غور کیجئے اور اس پر ورک کیجئے۔ خداوند کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، اور اس میں ایک دوسرے پر